ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنے بھی قصے و واقعات کا ذکر ہے تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھیں اور دوسرے بندوں کی محبتیں کس طرح حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تو اچھا رویہ یعنی جب غرور و تکبر نہ ہو، انسان میں حق کی پہچان ہو جائے۔ قرآن پاک میں بار بار اس کا جو ہمیں واقعات بتاتے ہیں، سمود، عاد، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کا، تو اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہترین کوئی بھی نہ سمجھے اور ہر کسی کی طرف جھک کے ملے اور دوسروں کے ساتھ نیکی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان اپنے آپ کو میں آ جائے تو وہ پھر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اہمیت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں اچھا سمجھتا۔ اس لیے برائیوں کو ختم کرنا ہے اور میں کو مٹانا ہے اور نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، روزہ ہے، نیکیوں میں سبقت لینا ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی کام، کوئی تکبر، کوئی میں والا کام ہم سے سرزد نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا ہے تاکہ ہمیں اپنی گناہوں کی معافی ملے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ جب انسان نیکی کی طرف پیش قدمی کرتا ہے تو ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے۔ اس رویے کو پیش نظر رکھ کر اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اور برائی کرنے کا وقت بھی پھر انسان کو نہیں دیتا جب انسان بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لیتا ہے۔ ہمیں کس قسم کا رویہ رکھنا چاہیے اور کس طرح لوگوں کی محبتیں حاصل کریں گے؟ جب اللہ کی بندوں سے محبت کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت بری نظروں سے نوازے گا اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ حج اور عمرے کا ثواب اتنا نہیں ہے جتنا خیر فلاحی اور خیر خواہی کے کاموں میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ ہر بندے کی عزت کرو اور سر خم کر کے اسے تسلیم کرو اور سوائے شرک کی باتیں مطلب ایک دوسرے کی نہیں ماننی چاہیے، بدعتوں پہ نہیں چلنا چاہیے۔ باقی اللہ کی راہ سے اگر تمہیں روکے تو وہ نہ مانو، باقی ان کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کرنا ہے اور ان کی محبت اور دعائیں حاصل کرنی ہے، کیونکہ لوگوں کے دعاؤں سے سب کچھ بنتا ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا ہے اور تحمل سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے اور بے صبری اور ناشکری سے انشاءاللہ ہم نے بچنا ہے۔ اور جس طرح دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور امانتوں کی حفاظت کرنا ہے، یعنی جو محفل میں جو بات ہوئی ہو تو بس اس کو دوسروں کے آگے بیان نہ کرے، کیونکہ بات جب دوبارہ بیان کی جاتی ہے تو اس کا وہ سارا معنی بدل جاتی ہیں اور یہی کام ناجائز ہے، اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی محفل کی باتیں امانت ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے۔ عاجزی چیز ایسی ہے کہ اس سے اللہ ملتا ہے اور اس سے ہماری عملی زندگی بھی بہت صحیح بن جاتی ہیں۔ حق بات میں ٹھیڑ تلاش نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کو منتشر نہیں کرنا چاہیے۔ ذاتی و شخصی و آبائی بڑائی پر اللہ کی بڑائی کو سب سے پہلے مان کر عمل کرنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی خاطر کہ وہی ہمارا مالک ہے، وہی لا شریک ہے، یکتا ہے اور وہ ہم سے
وہ ہم سے مدد مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے سارے بندوں کے مشکل آسان کرو، میں تمہاری مشکلات کو آسان کر دوں گا، میں تمہاری گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہی ہے جنت میں داخل کرنے کا، داخل ہونے کے اعمال، اور جہنم سے لڑنے، جہنم سے دور رہنے کے کام۔ ہم نماز اور قرآن کے ذریعے سے اور دور قرآن کے ذریعے سے ہم اپنے لہجوں میں اور ہر گھڑی میں اللہ کا شکر بجا لائیں گے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے کریمانہ کام کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی محبتیں حاصل کریں گے، ان کی دعائیں حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اسی میں اللہ ہے، اور یہی عاشق رسول یہی کام کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت بھری ہوئی ہوتی ہیں تو وہ ایسے ہی نظر آتے ہیں۔ حج، عمرہ، ثواب یا ایک کونے میں عبادت کرنے سے اللہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ساتھ روکے رویے نہ ہو، ساروں کو تسلیم کرو، اچھا رویہ رکھو، بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کرو، ان کی محبتیں حاصل کرو اور ان کی دعائیں حاصل کرو۔